نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مولا کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق میں عبد العباد ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت محبت جاری فرماتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی سے حقیقت رحمت محبت کا طالب ہوتا ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو بھلے سے ہمکنار کیا ہے، دنیا و آخرت کے نفع میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، اور یہ وہ ہے جس کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ فطرت میں یہ کامیاب ہے، ہدایت میں یہ کامیاب ہے۔ فطرت اور ہدایت کی کامیابی کے حصول پر یہ دونوں جہاں میں عزت والا ہے، اور یہ عزت اسے اللہ سبحانہ و تعالی کے نزد ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو اللہ تعالی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ میں ہے۔ دونوں جہاں کی سعادت اور ابدی رحمت ہے۔ یہ حاصل کیسے ہوتی ہے اور اسے حاصل کرنے والا کون ہے؟ فرمایا فاتبعونی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو جانتا ہے، اسے ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ بھلائی سے ہمکنار ہونے والا ہی در حقیقت کامیاب ہے، اور جو دنیا میں بھلائی سے ہمکنار ہونے کے قابل نہیں ہوتا، اس کا آخری لمحہ جو ہے نامرادی پر ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہر آنے والی منزل جو ہے اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ چہرہ جب اجڑتا ہے تو بغیر کلمے کے اجڑتا ہے، اور جب وجود سارے کا سارا تباہ برباد ہوتا ہے تو عارضی زندگی جو اسے ملی ہوتی ہے اس میں ناکامی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناکام بندہ اس لیے ہر ناکامی سے گندا اور برا ہے کہ ناکامی تو آخری لمحہ جو ہوتا ہے وہ بے دینی والا ہوتا ہے۔ اگر ناکام نہ ہوتا، کامیاب ہو جاتا تو کتنا خوش نصیب ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسے پتہ کامیابی کا پہلا بتایا ہوتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا۔ مفتی مولوی سے اگر کوئی پوچھنے جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے وہ کام کیا ہے، تو مفتی سمجھدار جو ہوتا ہے وہ کہتا مجھے بتا رہے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا تم نے جو کام کیا جس کے بارے میں مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہو، تم نے کیا ہے، تمہیں نہیں پتا تم نے کیا کیا؟ وہ اس کا حل پوچھنا چاہتا ہے۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، 3 طلاقیں اس نے دی ہوتی ہیں، 3 نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہوتی ہیں، اور جا کے حل مفتی صاحب سے پوچھتا ہے
تو مفتی صاحب یہی حل بتائے گا نا، جو 3 روپے تو نے کسی کے دینے ہیں وہ جا کے دے دے، اور مفتی صاحب کیا حل بتائے گا؟ کچھ حل ایسے ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جاتے، وہ حل کیے جاتے ہیں۔ وہ بتانے والا حل کون بتاتا ہے؟ پہلا حل، اگر کسی کو بھوک لگی ہے تو فطرت بتاتی ہے۔ مفتی سارا بیچارہ کیا بتائے گا؟ مفتی کو کیا پتہ اسے بھوک لگی ہے، اسے پیاس لگی ہے، یہ بالغ ہو گیا ہے، اسے نیند آ رہی ہے، اسے نیند جا رہی ہے، وہ کیا بتائے گا؟ یہ بتانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم فطرت میں ہے، فطرت بتائے گی۔ اور اس کا حل کون کرے گا؟ جسے فطرت بتائے گی۔ دوسرا حکم ہدایت کا ہے، وہ ہدایت حکم دے گی۔ اور اس کا حل کون کرے گا؟ جسے اللہ پروردگار نے ہدایت دی ہوئی ہے۔ یہ پہلی 2 باتیں ہیں۔ فرمایا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب تمہارا معاملہ مخاطبت جاہل کے ساتھ ہو تو سلامتی سے گزر جاؤ، والا اسے جواب دو۔ یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2 پہلے چیزیں جو ہمیں پتہ ہوئی ہیں، ایک حکم فطرت میں ہمیں بات پتہ ہوئی ہے جس کا حل میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اور دوسری بات ہمیں حکم ہدایت میں پتہ ہوئی ہے جس کا حل میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 2 باتیں اور ہیں۔ ہر باتیں جاننے والا ہمیشہ کی کامیابی میں داخل ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ داخل رہتا ہے جب تک یہ داخل ہے، باہر نہیں نکلتا۔ اور جب کوئی گھر سے باہر نکل آتا ہے تو یہ جو باہر نکلا اسے نہیں پتا میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں، اور جب تک وہ گھر میں موجود ہوتا ہے کیا اسے نہیں پتا میں گھر میں موجود ہوں؟ بتائے گا؟ میں اور آپ کیا بتائیں گے؟ بھوک جسے لگتی ہے، پیاس جسے لگتی ہے، اور جو بھوک اور پیاس میں کھاتا اور پیتا ہے اسے میں اور آپ کیا بتائیں گے؟ مجھ سے پوچھے بغیر، آپ سے پوچھے بغیر وہ اپنے کام میں لگا ہوا، نہیں لگتا تو وہ نہیں لگتا، نقصان ہوتا ہے تو اسے نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے تو اسے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہدایت کا حکم ہے۔ میں اور آپ اسے کیا بتائیں گے؟ مفتی مولوی اسے کیا بتائے گا؟ نماز اس کے لیے ہے، روزہ اس کے لیے، حج اس کے لیے، ادائیگی بھی اس نے کرنی ہے۔ یہ 2 چیزیں حکم کے اندر ہیں، ایک حکم فطرت میں ہے اور ایک حکم ہدایت میں ہے، اور 2 چیزیں، ایک حکم برائی میں ہے اور ایک حکم عیب میں ہے، اور یہ 2 جاہل کرنے والا ہوتا ہے۔ جدھر حکم کے خلاف، جو فطرت کے حکم کے خلاف ہے، اسے جس نے اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا۔ اور فرمایا کیا جا رہا ہے کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جہالت کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو نقصان سے بچتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤ، اور جب کوئی عذاب والی جگہ پر سے گزرنا پڑ جائے تو وہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔ دین کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ دین کی بات کا وہ منتظر ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے یار میں بیٹھا ہوتا ہے، جو جدھر دھیان لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہی دھیان میں بات ہوتی ہے، اور دوسری بات کوئی نہیں ہوتی۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔
ایک حکم فطرت میں اور ایک حکم ہدایت کی عطا میں میرا اور آپ کا زندگی گزارنا ہے۔ اس زندگی گزارنے میں فرمایا جب کوئی نقصان کی بات درپیش آ جائے، نقصان کوئی کرنے والا آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ نقصان سے بچنا ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ جاہل جب نقصان کرتا ہے دو طریقے سے کرتا ہے، اور جب میں اور آپ اپنا نقصان کرتے ہیں تو دو طریقے سے کرتے ہیں۔ دو ہی طریقے اسے حاصل ہیں، شیطان اور شیطان کے پیروکار کو، اور دو طریقے انسان کو حاصل ہیں اپنا نقصان کرنے کے۔ یہ دونوں جاننے ضروری ہیں۔ یہ ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ جب کوئی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، اللہ پروردگار اسے محبت کرتا ہے۔ اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اور اللہ کی مخلوق کو نقصان سے بچاتا ہے۔ نقصان سے بچانے والا ہے جو اپنے آپ کو شیطان کے پیروکار کے نقصان سے بچاتا ہے، جو کہ اس کا حسد ہے، غصہ ہے، بغض ہے، اس کا حرام ہے کہ وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی کھلا دشمن ہے، میرا اور آپ کا، ایمان والوں کا بھی کھلا دشمن ہے۔ وہ دشمنی کے اندر ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ یہ ہے اس کی گندگی غلاظت جو مسلمان مومن کے ساتھ وہ بجا لاتا ہے۔ یہ جاہل ہے، اس میں کیا ہے؟ حسد ہے، غصہ ہے، بغض ہے، ریا ہے۔ اور ایک جاہل میں برائی ہے، جب وہ حسد، غصہ، بغض وغیرہ میں عمل بجا لاتا ہے، وہ بھی برا ہے، وہ بھی گندا ہے۔ وہ دو طریقے سے ہمارا نقصان کرتا ہے۔ اپنے عمل کی برائی سے نقصان کرتا ہے اور اپنی جہالت سے ہمارا نقصان کرتا ہے۔ جہالت میں عیب، حسد، غصہ، بغض، ریا ہوتا ہے، اور عمل اس نے حسد، غصے، بغض، ریا میں کیا ہوتا ہے۔ اور قیامت تک اس کا پیروکار کون ہے؟ اس کا پیروکار وہ ہے جو جہالت، عیب کے اندر، حسد، غصہ، بغض، ریا کے اندر کسی مسلمان کے ساتھ، کسی مخلوق کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ جاہل سے بھی بچنے کا حکم کہ اس کی صحبت نہ کی جائے، یہ ہے جاہل سے بچنا۔ اگر جاہل کے ساتھ مخاطبت ہو جائے، اس کے ساتھ لین دین معاملہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اس کے عمل میں برائی ہے، اس کے عمل میں برائی ہونے کی وجہ سے جاہل اس کے عمل کی برائی کے نقصان سے بچنا ہے بس۔ اور اگر اس نے نقصان ہمارا کر دیا، میں اس کے سلام کا جواب نہیں ہم نے دیا، وہ سلام کے جواب میں نقصان ہے۔ وہ جو عمل برائی کا ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اس عمل کی برائی میں ہمارے لیے نقصان ہے، اس سے بچنا ہے، دور ہو جانا ہے۔ اور جب جاہل سے بچنا ہے تو جاہل کی صحبت سے بچنا ہے، ورنہ اس کا حسد، غصہ، بغض، ریا، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ سارے کا سارا اپنا وار کرے گا اور کوئی بچنے کے قابل نہیں ہوگا۔ کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے، یاد رکھنا انکم لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا دشمن ہے۔ وہ حسد بھی کرتا ہے اور حسد کے اندر ہمارے ساتھ برا بھی کرتا ہے، دونوں کام کرتا ہے۔ کیا کہا؟ میں دائیں بائیں پیچھے آگے سے آؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کا عیب ہے، وہ عیب لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ اور جب وہ یہ اپنا کام سر انجام دیتا ہے، عمل بجا لاتا ہے، تو یہ ہمارے حق میں کیا ہوتی ہے؟ برائی ہوتی ہے، برائی۔
4 چیزیں ہیں، یہ بھولنے والی نہیں ہیں۔ جو انہیں بھول گیا اس نے اپنے آپ کو بلا دیا ہے، اور اس نے اللہ کا ذکر بلا دیا ہے، اور جو اللہ کا ذکر بلا دیتا ہے کل قیامت والے دن جب وہ اٹھتا ہے تو اندھا ہوتا ہے، پھر اللہ پروردگار کے حضور بتاتا ہے کہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، اللہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، 2 بڑی بڑی میری موٹی موٹی آنکھیں تھی، لیکن اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ اتتک آیاتنا، کیا میری ہدایت تیری طرف نہیں آئی تھی؟ حکم میں نے فطرت بھیجی تھی، حکم میں نے ہدایت بھیجی تھی، 2 چیزیں میری طرف سے آئی تھی۔ تجھے وہ جب حکم دیتی تھی تو فطرت تجھے بھوک کا بتاتی تھی، تجھے پیاس کا بتاتی تھی، اور میری ہدایت تجھے حلال کھانے اور پینے کا بتاتی تھی۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ یہ 2 چیزیں میں نے تجھے دی تھی۔ جب شیطان کے ساتھ معاملہ ہو جائے، جاہل کے ساتھ معاملہ ہو جائے، جب بھوک کے ساتھ معاملہ ہو جائے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی اتباع کے ساتھ معاملہ ہو جائے، نماز روزے حج کے ساتھ معاملہ ہو جائے، جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرو، جو فطرت کا حکم ہے اسے پورا کرو۔ جب حکم فطرت ادا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہدایت کو جو ہے اس میں بھجا لاؤ۔ 5 نمازیں پڑھو جو کہ فرض کی گئی ہیں، 6واں فرض نہ بناؤ۔ سال میں 1 بار زکوٰۃ دو، آدھی بار نہ دو۔ جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت میں ہمیں دیا ہے اس کے مطابق ہدایت پر عمل کرو، اور جب عمل کی ادائیگی کا وقت آئے، جب عمل کی ادائیگی کا وقت آئے تو عمل میں 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم فطرت کا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ادائیگی کا ہو۔ ان دونوں میں ادھر ادھر نہ کرنا۔ فطرت میں حکم عمل کا ہو اور ہدایت میں عمل ادائیگی کا ہو، ادھر ادھر نہ کرنا۔ کیونکہ عمل اگر ادائیگی کا ہوگا تو تعلیم ہوگی، سبحانک اللہ ہوگا، الحمدللہ ہوگا، التحیات ہوگی، ربی جعلنی ہوگی، فرض ہوں گے، واجب ہوں گے، سنت مؤکدہ ہوگی۔ اور فطرت اگر ہوگی تو اس میں عمل جو ہے وہ فطرت کا ہوگا، کھانا ہوگا، پینا ہوگا، سونا ہوگا، جاگنا ہوگا، خلط ملط نہیں ہوگا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک حکم میں فطرت ہے اور ایک حکم میں ہدایت ہے۔ ان 2 کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فتبیونی ہے، دھوکہ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں، یہ 2 چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں دی، اور 2 چیزوں سے ہمیں بچایا ہے۔ فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جاہل کا جو عمل برائی کا ہے اس سے بھی بچنا ہے، عمل کے نقصان سے بچنا ہے، اور جو جاہل کی جہالت کا عیب ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ ہے قالوا سلاما۔ اور اگر کوئی نقصان سے نہیں بچتا، ننگی تاروں کو ہاتھ لگاتا ہے، نقصان سے نہیں بچتا، تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ کھمبے بھی چڑھنے والا تاروں کو ہاتھ لگاتا ہے، ڈھیلے کنیکشنوں کو جوڑتا ہے، لیکن اسے نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حقیقت کیا ہے؟ کھمبے پر چڑھنا، تاروں کو ہاتھ لگانا یہ نقصان نہیں ہے، نقصان اس کے نقصان سے بچنا ہے۔ جب کوئی ننگی تاروں کے نقصان سے بچتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جو کہ حکم کے اندر ہیں، اور 2 چیزیں ہیں جو علم تعلیم کے اندر ہیں۔ پہلی 2 چیزیں جو اللہ پروردگار ہمیں حکم میں دیتا ہے، ایک حکم میں فطرت دیتا ہے اور ایک حکم میں ہدایت دیتا ہے، ان 2 میں ایک عمل ہے اور
ان دو میں ایک جو ہے وہ ادائیگی تعلیم سنت ہے، یہ نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اب ہدایت میں اسے فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بعض وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا، اور بعض وہ ہیں جنہیں قرآن ہی فائدہ دیتا اور کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو فائدہ دینے والی۔ کتنی بڑی عطا ہے۔ جب کوئی ہدایت میں داخل ہوتا ہے تو یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اسے پھر بچاتا ہے۔ کس سے؟ دو چیزوں سے بچاتا ہے، ایک جاہل کے عمل کی برائی سے بچاتا ہے، جاہل کے عمل کی برائی سے بھی، جہالت کے عیب حسد غصہ بغض ریا اس سے بچاتا ہے۔ جاہل کی صحبت نہ کرو، بچ جاؤ گے، اس کے عیب سے بچ جاؤ گے۔ جو اس کے عیب سے بچ جاتا ہے برائی اس کے نزدیک ہی نہیں آتی۔ فرمایا کہ جا میرے جو بندے ہیں اس پر تیرا بس نہیں چڑھے گا۔ اور جب کوئی جاہل کی صحبت کرتا ہے تو جاہل کا حسد غصہ بغض ریا جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اور یہ بھی جاہل اس کا پیروکار جس طرح شیطان حسد غصہ بغض ریا کرتا ہے، تو یہی بیج حسد غصے بغض ریا کا اس نے اپنے ہم نشین کے باطن میں دل میں اتارا ہوتا ہے، وہاں حسد غصہ بغض ریا ہوتا ہے۔ برائی تو اس سے پیدا ہوتی، اور اگر کسی کے دل میں کسی کا حسد غصہ بغض ریا نہیں ہے، اس میں برائی آ نہیں سکتی۔ برائی تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو بندہ برا ہوتا ہے نا۔ جہالت تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو بندہ جاہل ہوتا ہے نا۔ یہ جہالت کدھر سے آئی؟ یہ تو ظاہر ہوئی ہے، جو کہ جاہل میں موجود ہے، آئی وائی کہیں سے نہیں ہے، یہ اس میں موجود ہے۔ آنکھوں میں روشنی ہے، وہ دیکھتی ہیں، کانوں میں سماعت ہے، وہ سنتے ہیں، آئی وائی کہاں سے ہے؟ وہاں موجود ہے۔ اسی طرح چار چیزیں ہیں۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے، باشعور با تعلیم وہ ہوتا ہے جس میں یہ چار چیزیں موجود ہیں۔ اور اگر کوئی ان چار چیزوں کو نہیں جانتا تو پہلے وہ یہ بات جانے کہ اس سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ پاگل کون ہے، ناسمجھ کون ہے، عقل سمجھ شعور نہ رکھنے والا کون ہے؟ وہ کیسے بتائے گا؟ اسے پتہ نہیں ہوگا۔ یہ موٹی بات ہے، اسے پتہ نہیں ہوگا، وہ بتا نہیں سکے گا۔ یہ ہر ایک کو پتہ ہوگا جو بتانے کے قابل ہے۔ وہ کیا بات ہے کہ پاگل کون ہوتا ہے؟ پاگل کون ہوتا ہے؟ وہ بتائے گا میں سمجھدار ہوں، میں بڑی عقل رکھتا ہوں، بڑی سمجھ رکھتا ہوں، بڑی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ جب وہ عقل کی باتیں اپنی بتائے گا تو اس سے پاگل پن کی نفی ہو جائے گی۔ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، یہ تو وہ بتانے کے قابل ہے نا۔ لیکن اصل سمجھدار کون ہے یہ کوئی کوئی بتائے گا۔ جیسے پہلے آدمی نے عرض کیا، اس سے پوچھو گے نہیں بتا سکے گا، کوئی کوئی بتائے گا۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو چیز جس کے لیے بنی ہو وہ اسی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چاقو سبزی کاٹنے کے لیے ہو تو اسے سبزی کاٹتا، اپنی انگلی نہیں کاٹتا، یہ سمجھدار۔ اور چاقو بنا ہو سبزی کاٹنے کے لیے، رکھا ہو سبزی کاٹنے کے لیے، وہ اٹھائے چاقو اور اٹھا کے اپنی انگلی کاٹ لے، ہم کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، پاگل ہو گیا نا۔ ایک تو یہ پاگل ہوتا ہے، اور ایک بڑا پاگل وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا ہو، اپنے قرب کے لیے پیدا فرمایا ہو، اپنے علم کی عطا کے لیے پیدا فرمایا ہو، اور وہ اللہ پروردگار کا ہو کر کسی غیر کا ہو جائے۔ یہ بھی تو پاگل ہے نا۔ اس جیسا پاگل کون ہوگا؟ وہ تو پاگل ہے چلو انگلی کاٹے گا، اس کا علاج وغیرہ کریں گے، اسی کی تعلیم کریں گے، وہ بچہ ہے پھر بڑا ہو جائے گا، آج وہ چیزیں
نقصان میں کاٹتا ہے، کل کو سمجھدار ہو جائے گا، اسے پتہ ہو جائے گا یار یہ میری چیز ہے، ٹوٹ جائے گی، وہ اپنی چیز کو سنبھال کے رکھے گا، کوئی بات نہیں، آج کا بولا شام کو واپس آ جائے گا، بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اور لیکن جس کو سارے کا سارا اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اگر وہ رول جائے گا، وہ فارغ ہو جائے گا، یہ دوبارہ زندگی کون دے گا؟ کوئی ہے دوبارہ زندگی دینے والا؟ سمجھدار وہ ہے کہ جو ہر چیز کو جانتا ہے کہ یہ کیسے استعمال ہوتی ہیں، اور سمجھدار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، قسم خدا کی یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب پھر کوئی اس بات کو جان جاتا ہے، وہ عقل مند ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، باتمیز ہوتا ہے، باحکم ہوتا ہے، با فطرت ہوتا ہے، با ہدایت ہوتا ہے، اور پھر با محبت ہوتا ہے۔ یہ حبیبکم اللہ نہیں فرمایا؟ پھر وہ با محبت ہوتا ہے۔ ان چار چیزوں کو وہ جانتا ہے کہ حکم فطرت میں عمل ہے، حکم ہدایت میں ادائیگی تعلیم ہے، جاہل کی صحبت سے دوری ہے، اور جاہل کے عمل برائی سے بچنا ہے۔ ان چیزوں کی طرف نہیں وہ جاتا، یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ